دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم۔ صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله۔ فرماتے ہیں امیر اہل سنت آقا کریم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، پلاؤ گلوا کے جام الفت، پلاؤ گلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت، اگر نہیں میری ایسی قسمت کا، اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری کی پاؤں لذت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری کی پاؤں لذت، رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، نبی رحمت شفیع امت، نہ ہو عطا اس کو مال و دولت کا، نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ دیجیے عطار کو حکومت، نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ دیجیے عطار کو حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وقت کی ضرورت، آپ پروگرام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے پاس ایک ویڈیو پیکج ہے آپ کو دکھانے کے لیے جو اسپیشل افراد سے متعلق ہے، آئیے دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں ہے اگرچہ سماعت بصارت ہے دل میں تیری یا الہی محبت۔ دعوت اسلامی کے شعبہ آئی ٹی کے تحت اسپیشل پرسنز کے لیے ایک ایپلیکیشن متعارف کروائی گئی جس سے آپ سائن لینگویج سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایپلیکیشن ہر خاص و عام کے لیے یکساں مفید ہے، خصوصاً ان افراد کے لیے جن کے گھر میں اسپیشل پرسن موجود ہو۔ وہ اسلامی بھائی اور وہ ہماری اسلامی بہنیں جو اشاروں کی زبان سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے خاص کر کے، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کے گھر میں گونگے بہرے ہیں یا گونگی بہری اسلامی بہنیں ڈیف، تو ان کے والدین جو کام کاج کی وجہ سے، دیگر مصروفیات کی وجہ سے اشارے نہیں سیکھ پاتے، اب یہ ماں باپ بھی جو ہے گھر پر بیٹھ کر اس ایپلیکیشن کے ذریعے کئی ایک روزمرہ کے اشارے سیکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اس میں جملے بھی ہیں، جملوں کی صورت میں بھی ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا نام کیا ہے تو اس کے اشارے بنے ہوئے، آپ کیا کھائیں گے اس کے اشارہ بنا ہوا ہے، پورا جملے بنے ہوئے، تو یہ پڑھیں گے بھی اور یہ سمجھیں گے بھی، تو یوں یہ اپنے بچوں کی، اپنے جاننے والوں کی تربیت کر سکیں گے، بات کر سکیں گے۔ نہیں ہے اگرچہ سماعت بصارت ہے دل میں تیری یا الہی محبت۔ نہیں ہے اگرچہ سماعت بصارت ہے دل میں تیری یا الہی محبت۔ یہ ایک اچھا کام ہے، اور باقی ضرورت ہے۔ عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جن گھروں میں اس طرح کے اسپیشل پرسنز ہوتے ہیں جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، تو وہ نگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی جسے یوں بولیں کہ کوئی پرواہ جس طرح ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو یہ ایک اچھا قدم ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ اور یہ بتائیں کہ ناظرین کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ جن کے ہاں اس طرح کے بچے ہیں جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، انہیں آپ کیا جو ہے وہ میسیج دیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ان کے یہی عرض ہے جو آپ نے سوال سے پہلے جو ارشاد فرمایا نا، جی وہی ان کے لیے عرض ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ایسا آج آپ نے وہی کام کیا ہے جو آپ ماشاءاللہ رمضان مبارک میں کرتے تھے کہ ایک ہی جملے میں بات جو ہے مکمل کر دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ بات بڑی واضح ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس پر کچھ گفتگو ہونی چاہیے تاکہ اس پر شعور بھی بیدار ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے حضور کہ اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں، اسکول میں داخل کروا کے بھی بچوں کو بس پھر وہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک جس طرح ایک اٹینشن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے عام جو نارمل بچہ ہے اس کے لیے ہے، تو ان کے لیے بھی تو ایک اٹینشن تو ہونی چاہیے۔ اصل میں آپ نے جو شروع میں بیان کیا نا، جی وہی اس کی خاص بیس بنتی ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے میں نے آپ کے اس بیان پر اکتفا کرنے کی کوشش کی کہ چونکہ جب ایک والدین کو ایک سرٹن ٹائم کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ سن اور بول نہیں سکتا، صحیح، یعنی عمومی طور پر پیدائشی بچے کو ڈاکٹر کہہ کر نہیں دیتا کہ آپ کا بچہ گونگا بہرا پیدا ہوا ہے، صحیح، کیونکہ رونے کی آواز تو آ ہی رہی ہوتی ہے اس کی، صحیح، بول نہیں سکتا۔ اور اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ سن نہیں سکتا لہذا اس کے بولنے کی صلاحیت کبھی گرو ہوتی ہی نہیں، کیونکہ اس نے کبھی سنا ہی نہیں کہ وہ بولے۔ صحیح۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اب جب ایک اسٹیج پر آ کر والدین کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ بول نہیں سکتا یا سن نہیں سکتا، تو وہاں پر والدین کو بڑی ایک پریشانی سی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ بچے کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ اب وہ بچہ، یعنی جب اس کو بلاتے ہیں اور وہ نوٹس نہیں کرتا، بلاتے ہیں نوٹس نہیں کرتا، کوئی چیز گرتی ہے وہ نوٹس نہیں کرتا، تو وہاں والدین کو ایک اسٹرائک ہوتا ہے کہ یار یہ بچے کو کیا ہو گیا ہے۔ تو پھر وہ جب چیک کرانے جاتے ہیں تو سم ٹائم پھر یہ ڈکلیئر ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ ڈیف اور ڈم ہے یا گونگا بہرا ہے یا اس طرح کے اس کے اندر کچھ ایشوز ہیں۔ تو اب چونکہ وہ اب سمجھنے کی صورتحال اس کی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، تو اب بچہ سن بول نہیں سک رہا مگر دیکھ سک رہا ہے۔ اب دیکھنے میں بھی اس کے ساتھ کوئی ایسے اشارے ہونے چاہیے۔ جی، والدین کے لیے ایک بہت بڑے پرابلم کو گویا کہ حل کرنے کی
کوشش کی گئی ہے، جی ماشاء والدین کہہ لیں، بھائی بہن کہہ لیں، واہ، کہ بولنے کی یہ کوشش کی گئی ہے. یا ہو سکتا ہے کہ ایسے شوہر ہوں جن کی مطلب کہ بیوی بھی نہ بول سکتی ہو سکتا ہے کہ ایسے کئی گھر میں مرد ہوں جو شوہر ہیں اور وہ نہیں بول پا رہے ہوں گے، یا کچھ ایسا خدا نہ خواستہ حادثہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کے بولنے اور سننے کی صلاحیت چلی جائے. اللہ، تو ایسی صورت میں یہ ایک ڈیجیٹل سروس دعوت اسلامی نے گویا کہ آپ کے موبائل میں آپ کو اپلیکیشن کی صورت میں دے دی ہے، جس کو آپ وقت کی ضرورت بھی کہہ سکتے ہیں، اور واقعی ضرورت یہ وقت کی بھی ہے، اور یہ ضرورت تو تھی اور یہ آگے بھی ضرورت رہے گی، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پتہ ہے کہ جناب 2022 میں کوئی بھی گونگا بہرا پیدا نہیں ہوگا، صحیح بات، ایسا تو پتہ نہیں ہے. جی. تو یہ وقت کی ضرورت ہے. اب والدین کو چاہیے یا فیملی ممبر کو چاہیے کہ وہ اس کو سیکھیں. جی. جو مبلغین نیکی کی دعوت کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اس کو دیکھے اور سیکھے اور سمجھے، تاکہ ان کی کلاس میں یا ان کے مدرسے میں یا ان کے آس پاس ارد گرد آس پڑوس میں یا خاندان میں، رشتہ دار میں، پڑوس میں، کہیں بھی کوئی ایسا خدا نہ خواستہ ایسا پرسن ہے جس کو اسپیشل پرسن کہتے ہیں، تو وہ انہیں گائیڈ کر سکیں، ان کو نیکی کی دعوت دے سکیں. ٹیچرز کے لیے بڑی گائیڈ لائن ہے، کیونکہ ایک چیز اس پہ اور سمجھنے کی ضرورت ہے سلمان بھائی، کہ بہت سارے مذہبی اشارے ایسے ہیں جو عمومی طور پر کسی اور ایریا میں یا کسی اور انڈسٹری میں شاید آپ کو نہیں ملیں گے، کیونکہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہمیں اس کا اندازہ ہوا کہ مذہبی اشاروں کی کس قدر کمی ہے. جی. فقہی اشارے، شرعی اشارے جس کو کہتے ہیں، اس کا ٹھیک ٹھاک مطلب کہ کمی رہی. اچھا، جو تھے، جو بنائے گئے تھے، اس پہ اعتراضات تھے. جی. تو پھر یہ سارا کام ہوا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر یہ ہمارے عاشقان رسول، فیملیز، رشتہ دار اور دیگر اہل محبت اور درد دل رکھنے والے عاشقان رسول اگر اس کو لیں گے تو بہت ساری جگہوں پر جو دنیا میں آپ سفر کرتے ہیں، ویسے بھی ایک سائن لینگویج ایک انٹرنیشنل لینگویج بھی ہے. واہ. جو جب آپ کہیں جاتے ہیں اور آپ کو کوئی زبان نہیں آ رہی ہوتی تو اشاروں کی زبان سے کئی چیزیں آپ کی حل ہو جائیں. آپ کو کھانا کھانا ہے، آپ ہر ملک کا ایک اپنا ایک ورڈ ہے کھانا کھانے کا، آپ بول دیں تو پتہ چل جاتا ہے یار اس کو پوچھ رہا ہے کھانا کہاں ملے گا. جی واہ. تو پانی کا جیسے یہ اشارہ یا یہ تو خیر ہمارے یہاں معروف ہوگا، باہر جائیں گے تو جی یہ ہو جائے گا. تو اس طرح مطلب کہ گاڑی کہاں ملے گی، صحیح. تو جہاز. اس میں بھی ایک بات ہے سب کہ کچھ اشارے وہ ہیں کہ جو ہم نے اپنے طور پر ہی بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو اوریجنل جیسے ایک زبان ہے نا جی، اس کے اشارے ہیں. مگر دونوں مطلب یہ کہ وہ تو ایک الگ ہے، مگر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اشاروں کے ذریعے دنیا میں کئی کام ہو جاتے ہیں. ایسی بات. اور ویسے اشاروں کے نائیوں میں کئی کام ہو جاتے ہیں. ایک اور بات اس اسپیشل پرسنز کے حوالے سے میں چاہوں گا، موضوع چلا ہے تو اس پر یہ بات بھی ہو جائے کہ بعض اوقات جو نارمل افراد ہوتے ہیں ان کا رویہ اس طرح کے جو افراد کے ساتھ ہوتا ہے وہ توہین آمیز ہوتا ہے، اور بعض اوقات ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاق بھی کرتے ہیں، اور ایون کہ اس طرح بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی آگے سے جو ہے وہ اشارے میں بات کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی بےہودگی سے جو ہے وہ پیش آتے ہیں. اصل میں الگ الگ لوگ ہوتے ہیں. میری اس میں تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کچھ یوں ہے کہ ہمارے یہاں گونگے بہروں کو عزت دی جاتی ہے، اور دیکھیں جب دوست ہو، میں عرض کرنے میں آپ آج بات کرتا ہوں، اگر کسی کو پتہ چل جائے، آپ بھی کہیں جائیں یا کوئی عام آدمی بھی کہیں جاتا ہے کہ یار یہ گونگا بہرا، تو آپ کو اندر سے ایک رحم، ایک پیار، ایک ترس جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو وہ پسند نہیں کرتے، یہ چیز آپ کے اندر ایک پیدا ہوتی ہے. جیسے آپ لنگڑے کو دیکھتے ہیں، اندھے کو دیکھتے ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، یہ اس طرح کا خدا نہ خاصا کوئی اور پرابلم ہے، تو آپ کے اندر ایک رحم اور ایک ترس اور ایک اس طرح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو ان کے لیے بھی ہوتا ہے. اب ہے یہ کہ نارمل کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے اور ایب نارمل کا مذاق اڑایا جاتا ہے. دوستوں میں کئی ایسے ہوتے ہیں جو نارمل ہوتے ہیں مگر وہ تفریح کا مرکز بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اصل میں آپ کی اپنی عادتیں کیا ہیں؟ دوستوں کا ماحول الگ ہوتا ہے، اور ایک انڈیویجل، مثال کے طور پر اگر آج آپ کسی بس میں بیٹھ کے جا رہے ہو اور کوئی اندھا نابینا چڑھ جائے
تو آپ کا دل کرے گا میں اس کو جگہ دے دیا، بیچارہ پریشان ہوگا۔ اب گونگا بہرا چونکہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ گونگا ہے کہ بہرا ہے، نابینا کا پتہ چل جاتا ہے، کسی اور عذر کا یا معذوری کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن گونگے بہرے کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جب تھوڑا بہت آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ گونگا بہرا ہے تو اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، مگر ہمدردی اگر ہمدردی میں کو جاب پہ نہیں رکھ لے گا، ہمدردی میں کو 2 پیسے دے دے کیونکہ اس کو بھی مستقل چلانا پڑے گا۔ اور رہی بات مذاق کی، تو مذاق کا بھی پہلو بعض جگہ پر جو اس طرح کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں، مگر کرنا نہیں چاہیے یہ، کیونکہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کا مذاق بنائیں اور پھر آپ خود مذاق بن جائیں، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھنے بولنے اور سننے کی صلاحیت دے دے اور آپ سے چھین لی جائے تو پھر آپ مذاق بن جائیں گے۔ جو کسی پر ہنستا ہے اس پر ہنسایا جاتا ہے، تو ہنسنا کسی کے اوپر بلا اجازت شرعی جو سو کہتے ہیں نا مذاق اڑانا، یہ مناسب تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے جو ہے بچائے اور ہمارے حال پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اور جن کے ہاں اس طرح کے بچے ہیں ان پیرنٹس کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ وہ یہ بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں، اور یہ ایک کہہ رہے دعوت اسلامی وقت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی جی، تو یہ بھی ہمارا ایک معاشرے کا طبقہ ہے اور مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ ہم نے ایسا دونوں طرح کے معاملات دیکھے ہیں، نابینا کا ہاتھ پکڑ کر روڈ کراس کرانے کا بھی منظر دیکھا ہے، اور نابینا آ رہا ہے تو اس کے پاؤں میں پٹاخے پھینکنے کا منظر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے، الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، تو کچھ بزرگوں کا بوڑھوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، کچھ ان کی عزت بھی کرتے ہیں۔ وہ حقیقت یہ کہ جس کے جیسے نصیب، جس کے جیسے نصیب، جس کے نصیب میں جو ہوگا وہ کرتا ہے۔ کسی کے نصیب میں لوگوں کے لیے بھلائی اور خیر لکھی ہوتی ہے، کسی کے نصیب میں لوگوں کے لیے شر اور فتنہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے خیر و بھلائی کا سبب بنایا، اور بڑا محروم ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ معاف کرے جو کہ لوگوں کے لیے شر و فتنے کا سبب بنا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ وقت کی ضرورت پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور دعوت اسلامی کا ایک اور انیشیٹو ہے بڑا پیارا، پلانٹیشن کے حوالے سے، شجرکاری کے حوالے سے۔ اس پر ہمارے پاس ایک ویڈیو پیکیج ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے جانتے ہو کہ دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے، اسلامی سے کیوں پیار ہے، کرم اس پر خدا پاک کا ہے، کرم اس پر خدا پاک کا، دعوت اسلامی سے پیار ہے، اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، پیار سے یوں پیار ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت۔ فیضان مدینہ والوں نے کمٹمنٹ بھی کیا ہے کہ وہ اسپیشل سوائل انہوں نے جو ہے مٹی جس میں پانی کی ریکوائرمنٹ ہی صرف 20% ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہوگی، اور ساتھ میں کراچی کے شاہراہیں ہیں اس کے اوپر انہوں نے نہ صرف پلانٹیشن کرنے کے لیے بلکہ اس کی دیکھ بھال اگلے 6 ماہ تک کرنے کے لیے جو ہے بیڑا اٹھایا ہے۔ رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت۔ یہ ایک ایسی وقت کی ضرورت ہے جو صرف پاکستان کی نہیں ہے، ہمارا تو پورا کوز مطلب کہ گرین ورلڈ ہے، لیکن اس وقت پاکستان میں چونکہ ایک سٹارٹ لیا گیا ہے اور اس وقت موسم میں یہ ہے، سیزنل کام ہے، فروری وغیرہ میں یہ پلانٹیشن کا کام ہوتا ہے، تو اس وقت کراچی کی اتھارٹی کے ساتھ ہماری ایم او یو کہتے ہیں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوئی ہے، یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے اور آپ یہ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک باہمی رضامندی کا ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہم یہ کریں گے اور آپ یہ کریں گے، تو ظاہر ہے کہ مطلب مل جل کر ہی کام ہونا ہے، اور یہ چونکہ شاہراہوں پر کام ہونا ہے تو ایک اتھارٹی ہے جو کراچی کو دیکھتی ہے، یہی چیزیں انشاءاللہ پاکستان کے مختلف شہروں کے لیے ڈیزائن کی جائیں گی۔ تو مقصد یہی ہے کہ پلانٹیشن چونکہ ہماری زندگی کا بہت ہی ایک اہم حصہ ہے، درخت کا ہونا، پودوں کا ہونا، بدقسمتی ہماری کہ ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں،
मतलब इसको उजाड़ दिया गया है, काट दिया गया है, या बाज़ औक़ात कैसे मुफादात की नज़र कर दिया गया है। और चूँकि बदकिस्मती हमारी कि हमारे बहुत सारे इदारों के अंदर रिश्वतों का और बदउनवानी का और बददियानती का एक सिलसिला चल रहा होता है, और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो अच्छे और ईमानदार लोग होते हैं, वो रोकने की कोशिश भी करते होंगे और दिल भी जलाते होंगे। तो अगर ईमानदारी और दियानतदारी का सारा निज़ाम चलता रहे तो फिर कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। दरख्त भी होंगे, जंगलात भी होंगे, और इंशाअल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती वाली आब व हवा भी हमारे लिए मैसर होगी। अलबत्ता ये कई अरसे से चल रहा है और अमीर सुन्नत का एक ऐलान है कि दावत इस्लामी 1 अरब पौधे लगाएगी। तो ये समझे कि ये उसी की तरफ एक कदम है, चूँकि ये मुस्तकिल किया नहीं जा सकता कि इसका एक सीज़न आता है और फिर सीज़न के बाद ये रुक जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला अभी दावत इस्लामी वाल के ज़िम्मेदारान ने, अब चूँकि फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन पूरा एक वेलफेयर का शोबा हमारा इस्टेब्लिश हो चुका है और एक्टिव हो चुका है, इंशाअल्लाह उसके तहत फिर एक टीम बनी है, शोबे बने हैं, मजलिस बनी है, ज़िम्मेदार बनाए गए हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स भी हुई हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो ये काम अच्छे तरीके से मुल्क को बैरून मुल्क होता चला जाएगा। अब ये कि एक मजलिस के तहत होना अपनी जगह पर है, लेकिन वक्त की ज़रूरत तो ये है कि आप अपने घर के बाहर एक वो दरख्त लगाइए, सवाब कमाइए। ये रिसाला अमीर सुन्नत का, ताकि सवाब वाले तरीके से दरख्त लगा सके। वाह। क्योंकि हमने जब अथॉरिटी से बात की तो हमने इनको ये ज़रूर कहा है कि ये तो आपने बात की है दरख्त लगाइए, लेकिन दरख्त लगाना कहाँ नाजायज़ और गुनाह है ये भी बताना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हक़ तलफ़ी हो जाए, किसी को राहत पहुंचाने के लिए पता चले कि किसी को तकलीफ़ पहुंचा दी। तो वो रिसाले को सामने रखकर अगर जितने भी देखने सुनने वाले हैं, हाज़रीन नाज़रीन जो भी होते हैं, अगर सारे के सारे प्लांटेशन पर काम करें और एक आध पौधा लगा लें, फैमिली के मेंबर जो हैं 6-6 7-7 फैमिली मेंबर होते हैं, अगर सबके साथ पौधे लगा दें, बुज़ुर्गों के इसाले सवाब के लिए लगा दें, क्योंकि ये तो सदका जारिया है। इससे मतलब कि इंसान, जानदार, जानवर, चरिंद परिंद जो भी इससे फ़ायदा उठाएगा, इंशाअल्लाह ताला ये फ़ायदा उठाने की वजह से जो उसको सवाब, जो उसको फ़ायदा हो रहा होगा, इसका सवाब दरख्त पौधा लगाने वाले, यानी पौधा फिर दरख्त बनता है ना। कह रहे हैं कि इतने अरसे तक इसका ख्याल रखना पड़ेगा। पूरा दरख्त तब बनेगा जब उसको दरख्त बनाएंगे। पौधा ऐसा ही है जैसे कि शेरखार बच्चा है। सही। जैसे घर में बच्चा होता है, फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर अपने काम खुद ही कर रहा होता है, फिर इतना बड़ा हो जाता है कि अपना खुद ही कमा रहा होता है। तो फिर जब एक वक्त आता है कि दरख्त फिर अपना पानी और अपना सारा आबो हवा का इंतजाम खुद कर लेता है, वो खुद कर लेता है, तो वो खुद कफील हो जाता है जी। लेकिन वो वक्त ऐसा आते आते आता है। इस पर अब्दुल हबीब भाई की हमारे पास एक बड़ी प्यारी सी वीडियो है, दिखाते नाज़रीन को, आइए देखिए। तो आइए अब इंशाल्लाह इसको हमारे वाली बाबा भाई हमें करवाएंगे इंशाल्लाह जी। क्या बात है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आइए शाहरुख भाई, अमीन भाई, माशाल्लाह। और अब इसमें मिट्टी डाली जाएगी। ये पूरी भरनी होगी हमें, ठीक है, यानी जहां तक जमीन का लेवल है वहां तक हमें भरनी है, ठीक है। तो उसके साथ साथ कोई दीवार हो या कोई और स्ट्रक्चर हो, उसे 5 फीट दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि जब पौधा दरख्त बनता है तो उसकी जड़ें भी ऊपर आती हैं, तो वो 5 फीट दूर होना चाहिए, और एक दरख्त दूसरे दरख्त से तकरीबन 20 फीट दूर होना चाहिए। ये बड़ी कमाल की बात बताइए कि अगर उसके साथ कोई दीवार है, यानी कोई दीवार के साथ आप लगा रहे हैं, बाज़ औक़ात बिल्कुल दीवार के साथ ही लोग लगा देते हैं, तो दीवार से 5 फीट दूर होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा, इसकी जड़ें जब जगह बनानी चाहेंगी तो वो दीवार बीच में रुकावट बन सकती है। और इसी तरह एक दरख्त से दूसरे दरख्त का कितना डिफरेंस का 20 फीट का फासला होना चाहिए। हाँ, लोग बराबर बहुत सारे पौधे लगा देते हैं, फिर आगे जाके वो मुरझा जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 20 फीट का फासला होगा, तो इसको हवा भी मिलेगी, रोशनी भी मिलेगी, और ये इंशाल्लाह हमारा लगाया हुआ पौधा दरख्त बनेगा। तो इस बार इंशाल्लाह हमारा नारा यही है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है इंशाल्लाह। हमने शुरू के 10 दिन तो रोजाना पानी देना है, ठीक है, लेकिन दिन में एक दफा। और हमने जो पहला महीना आएगा 10 दिन के बाद, उसमें एवरी ऑल्टरनेट डे हमने हर दूसरे दिन उसको पानी देना है, एक दिन छोड़ के। फिर इसके बाद 1 महीने के बाद 6 महीने तक हम हफ्ते में 2 दफा 3 दफा जैसी सहूलत हो, कम से कम हफ्ते में 2 दफा। फिर रोज का नहीं होगा। पानी देना कितना है? पानी आपको अंदाजा हो जाएगा जब जैसा आप पौधा लगाते हैं, जैसी मिट्टी होगी, तो जब आप देखेंगे कि मिट्टी जो है वो भर गया है, आपका पेट नम हो गया है, पेट नम हो गया, तो फिर इसके बाद पानी ऊपर आना शुरू हो जाए तो फिर रोक लेंगे। ऐसा ना हो कि बिल्कुल कीचड़ बन जाए। कीचड़ नहीं बनाना, ठीक है। चलें अब देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए हमने मिट्टी डाल दी है और अब पानी दिया जा रहा है। इतना पानी देंगे कि ये मिट्टी जो है वो पूरी नम हो जाए, पानी पी ले, और इतना ज्यादा भी ना हो कि फिर ये कीचड़ बनना शुरू हो जाए।
آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کے لیے 300 کھجور کے پودے اپنے ہاتھوں سے لگائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا پودے لگانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. صحابہ بھی پودے لگاتے تھے اور نبی پاک نے اس کے فضائل بھی بیان فرمائے. یاد رہے اگر اللہ کی رضا کی نیت سے پودا لگائیں گے نا تو پھر یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا اور پھر اس پودے کو انشاءاللہ ہم مل کر درخت بھی بنائیں گے. یہ پودے ہمارے لیے لگائے جا رہے ہیں, یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے آکسیجن کا باعث بنیں گے, یہ ہمارے اس ماحول کو خوشگوار کریں گے. تو ان پودوں کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یاد رہے کہ یہ پودے اگر اس طرح توڑ لیے جائیں, خواہ بھی لوگ پودے توڑ رہے ہوتے ہیں, درخت کاٹ رہے ہوتے ہیں, تو میں عرض یہ کروں گا کہ بہت بڑی تعداد میں دعوت اسلامی اس کمپین کو لے کے چل رہی ہے, تو ہم پودے لگائیں, اسے درخت بھی بنائیں اور اس کی انشاءاللہ مل کر ہم حفاظت بھی کریں گے انشاءاللہ. رب کریم اس گرین پاکستان کی مہم میں ہمیں کامیابی عطا فرما. جتنے عاشقان رسول ہمارا ساتھ دیں اور اس میں اپنا حصہ ملائیں میرے مالک, ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما. پاکستانی نہ صرف پاکستان میں رہتے ہیں, دنیا کے کئی ملکوں میں رہتے ہیں. اگر اپنے وطن میں, اپنے پیارے وطن پاکستان کی شجرکاری میں آپ فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنے ڈونیشنز کے ذریعے ہم سے ان نمبرز پر رابطہ کیجئے. یاد رہے گرین پاکستان یعنی یہ شجرکاری والی مہم میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے, تو اپنے وطن پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. ماشاءاللہ کیا زبردست بات ہے. ناظرین بھی نیت فرمائیں اور یہ یاد رکھیں کہ پودا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے. تو اس کے لیے پراپر طور پر جہاں تھوڑی محنت بھی کرنی پڑے گی, پانی بھی دینا پڑے گا, اور پانی دیتے ہوئے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اتنا پانی نہ دیں کہ وہ پانی اس میں بالکل کھڑا ہی ہو جائے اور پودا اس سے مر ہی جائے. یہ بھی خیال رکھنے کی بات ہے. ویسے ایسا ایک انفارمیشن ناظرین کو تھوڑی انٹرسٹنگ بھی دے دیں آپ, کہ آپ کو ذاتی طور پر پھلوں کے درخت اچھے لگتے ہیں یا پھولوں کے پودے اچھے لگتے ہیں؟ استغفر, شہری لوگ ہیں ہم, اس طرف ہمارا کبھی دھیان یا توجہ رہتی نہیں ہے. جو عموماً گاؤں دیہاتوں میں یا اس طرح کے ایریاز میں رہتے نا, وہ زیادہ تر یہ کھیت کھلیان, درخت, پودے, پھل, سبزی, اس طرف ان کی توجہ زیادہ ہوگی, ان کی فیلڈ ہے. آپ ان سے مطلب دیگر تجارتوں کے بارے میں پوچھو گے, شہری جو زندگی کے اپنے رنگ ڈھنگ انداز ہوتے ہیں اس کے تعلق سے پوچھیں گے تو شاید اس معاملے, لیکن ابھی اس معاملے میں کبھی کوئی غور ہی نہیں کیا کہ کون سے پھول, کون سے درخت, تو کون سے یہ. بس یہ ہے کہ پودے اچھے لگتے ہیں, جب پودے ہوتے ہیں نا, اور پودے اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں, آنکھوں کو راحت پہنچاتے ہیں, لوگوں کو ایک اچھی فیلنگ. پودا یا اسپیشلی جو گرین کلر ہے, سبز رنگ ہے, یہ ایک اچھی فیل پیدا کرواتا ہے آپ کے اندر, ایک راحت اور ایک اچھا ماحول آپ کو بنا کر دیتا ہے. صحیح. تو یہ ہونا, ہم بہت پہلے جب ماحول میں بھی نہیں ہوتے تھے تو گھروں میں ہم نے کوشش کی تھی, وہ رات کی رانی پودا آتا ہے, سورج مکھی آتا ہے, ہاں, تو یہ سب اس طرح کے پودوں کو پودے لگا دے, چونکہ ہمیں وہ اتنا تو ہوتا نہیں تھا, اور فلیٹوں میں ہم نے زندگیاں گزاری ہیں. تو فلیٹوں میں بھی اس کو کہاں کیا رکھتے, کیسے رکھتے, کیا ہوتا, تو اتنا زیادہ اس پر کبھی ذہن یا دھیان گیا نہیں ہے, اور کافی عرصے تک نہیں گیا. یہ تو اب ایک گلوبل ایک ایشو بنا, اور دنیا بھر کا ایشو ہوا, اور اس کو باقاعدہ UN میں ایڈریس کیا گیا, اور انٹرنیشنلی اس کو لیا گیا کہ یہ ایک جو گلوبل وارمنگ ہے اس کو اگر ختم کرنا ہے یا اس کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں سب سے جو مین اس میں جو فیکٹر لایا گیا وہ پلانٹیشن ہے, پودے ہیں, جو کہ ہماری اپنی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں. جب ہم ان کو جلا دیتے ہیں تو ان کے ذریعے ہمیں زندگی کی بہت ساری آسانی اور راحتیں نصیب ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد کافی ذہن بنا, پھر تھوڑی سی پھر معلومات, تحقیق یا اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں, پھر صدقہ جاریہ اور پھر امیل سنت کے ساتھ پودے لگانے کا سارا سلسلہ رہا. اور تو یہ پھر جب کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ بلا ضرورت باتوں میں لگے رہتے ہیں, لیکن خود ضرورت کے اتنی باتیں ہیں اور وقت کی اتنی چیزیں ضرورت بنی ہوئی ہیں کہ اگر یہ دیکھنے سننے والے حالات اور واقعات اور وقت کے مطابق جو ضرورت اور تقاضے ہیں اس کے مطابق یہ قوم اگر اپنے مزاج کو ڈھال دینا تو مطلب کہ دنیا میں بہت زبردست مدنی انقلاب آ جائے ماشاءاللہ. لیکن ہمیں خود وقت کی ضرورت کا احساس نہیں ہوتا. اچھا جب احساس ہوتا ہے نا اپنے سلمان بھائی, وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے,
اور وہ کہنا کہ پھر پچھتائے کیا ہو جائے چڑیا چگ گئی کھیت. تو ایک تعداد ہمارے اسپیشل نوجوانوں کی ہے, میں یہ نوجوانوں کے لیے عرض کروں گا, ایک تعداد ہمارے بالخصوص نوجوانوں کی ہے جو اپنے وقت کو, اپنے سرمائے کو, اپنی صلاحیتوں کو فضول قسم کا برباد کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات, مطلب وتیرہ حیرت جس کو آپ کہتے ہیں نا, جی جی, ایک بڑا مطلب کہ عجیب سی حیرت کا معاملہ ہوتا ہے جب میں اس چیز کا مجھے اندازہ ہوتا ہے یا کبھی دیکھنا یا پتہ چلتا ہے یار ایسے ہی 1.5 2 3 گھنٹے بیٹھ کر گزار دیے, اور کھانے پر بیٹھے تو دعوتوں میں بیٹھے تو کوئی مطلب کہ ایسی وقت کی اہمیت پر, وقت کی ضرورت پر, یا مطلب حالات و واقعات کے سامنے رکھ کر کوئی ایسی ڈسکشنز ہوتی نہیں ہیں. جیسے کھانے کی ٹیبلیں ہماری ہوتی ہیں دعوتوں میں, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کبھی کبھی 1 گھنٹہ آپ ٹیبل پر بیٹھے کھانے کا ویٹ کر رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, آپ نے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزارا, کھانے میں آدھا پونا گھنٹہ گزار دیا. آپ جب کھڑے ہوئے کیا ملا؟ 2 گھنٹے آپ دعوت میں رہے, کیا حاصل کیا؟ کوئی ثواب, کوئی کنسٹرکٹیو گفتگو ہوئی, کوئی تعمیری بات ہوئی, کوئی اس طرح کی کوئی ڈسکشنز ہوئیں جس سے آپ کو لگا کہ مجھے کوئی دنیا آخرت کا فائدہ ہوا, کوئی مجھے موٹیویشن ملی, کوئی میری اچھی فیلنگز پیدا ہوئی ہیں, مستی مذاق ہلا گلا, مطلب خوش طبعی تو اچھی گفتگو میں بھی ہے نا. ایسا تو ہے نہیں کہ خوش طبعی کے لیے فضول باتوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے. خوش طبعی یہ ایک الگ سے وصف ہے جو اچھی باتوں کے ساتھ بھی وابستہ ہے اور غیر ضروری باتوں کے ساتھ بھی وابستہ ہے. یہ تو آپ کی اپنی صلاحیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خوش طبعی کو ایک مزاحی ماحول کو, ایک مزاحن جس کو اتنا مستقل طور پر تو نہیں لیا جا سکتا, اس کو تعمیری ڈسکشن میں لے کر آتے ہیں یا غیر تعمیری ڈسکشن میں لے کر آتے ہیں. لہٰذا میں اسپیشلی بات کر رہا ہوں, بالخصوص میرے جو ینگسٹر ہیں نوجوان, میری ان سے درخواست ہے کہ حدیث پاک جو ہے نا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو, موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو, اور مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو, اور تنگ دستی سے پہلے مالداری کو, یعنی غربت سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو. اس طرح یہ روایت کا مضمون ہے کہ 5 سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. یہ پڑھیں تو صحیح حدیث, اس کی شرح تو پڑھیں. یہ بڑے بڑے جو مطلب کہ میں آپ کو ویری سوری ٹو سے جو مینجمنٹ پر, ٹائم مینجمنٹ پر, اس طرح کے بہت سارے مطلب کہ یوزفل لائف پر, فروٹفل لائف پر, ایک سکسیسفل لائف کے اوپر جو بہت ساری مطلب اسپیچز ہوتی ہیں. میں نہیں کہتا کہ ہر اسپیچز غلط ہوتی ہے یا غیر معیاری ہوتی ہے یا فضول ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہتا. اچھی باتیں کرنے والے, عمدہ باتیں کرنے والے اور ریلیونٹ باتیں کرنے والے بھی آپ کو سوسائٹی میں ملیں گے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو آپ پڑھیں اور اس کی شرح کو دیکھیں, اور آپ مطلب انسان کے حسن اسلام سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو, یعنی فضول کاموں کو ترک کر دے, چھوڑ دے. آپ کا ٹائم مینجمنٹ تیار ہے, آپ کی سکسیسفل لائف گزارنے کے لیے ایک مطلب گولڈن ورڈ میں یہ مطلب سنہرے لفظوں کے اندر یہ ہدایات آپ کے سامنے اس زبان مبارک سے ادا کیے ہوئے کلمات موجود ہیں کہ جن سے کامیاب نہ اللہ کی مخلوق میں سے پہلے آیا نہ قیامت تک آ سکے گا, اور جن کی کامیابی کو اپنے تو اپنے, غیروں نے بھی جن کی کامیابی پر کتابیں لکھی ہیں. اس سے بہتر کامیاب پرسنالٹی, یعنی اتنا بڑے انقلاب لانے والی پرسنالٹی نے ایسے پہلے آئی اور اب آ بھی نہیں سکتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کو فضولیات سے, چاہے وہ فضولیات آپ کی موبائل میں ضائع ہوتی ہیں, دوستوں میں ضائع ہوتی ہیں, ایسے بیٹھے بیٹھے خالی بیٹھے بیٹھے وقت ضائع کر دیتے ہیں, تو ایسا نہ کریں. اپنے لمحوں کی قدر کریں, اپنی سانسوں کی قدر کریں, اپنے احساس کی قدر کریں. کہ مطلب آپ درخت کو دیکھیں کہ یہ آکسیجن باہر نکال رہا ہوتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ, یعنی کمپلیٹلی یہ یوزفل اس کا پیریڈ چل رہا ہوتا ہے. یہ مسلسل لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے, یہ مسلسل درخت فائدہ پہنچا رہا ہے. اس کے فائدے کی چیز لے رہا ہے, اس کو چاہیے کاربن ڈائی آکسائڈ, اور جو ہمارے فائدے کی نہیں ہے وہ بھی لے رہا ہے, اور جو اس کے فائدے کی ہے.
یعنی کیسا یہ رشتہ قائم ہو گیا ہے کہ جو ہمارے فائدے کی نہیں، اس کے فائدے کی ہے، جو اس کو نکال لے وہ ہمارے فائدے کی ہے. تو یہ کتنا اچھا کمپٹیشن مطلب کہ کمبینیشن بنا ہوا ہے درخت کا اور انسان کی زندگی کے سارے معاملات کا. تو اپنی زندگی کو بھی یوزفل بنائیں. درخت اگر پھل دینا بند بھی کر دیتا ہے نا تو پھر بھی سایہ دیکھ کر تو فائدہ دے ہی رہا ہوتا ہے. اور جب یہ سایہ کے بھی قابل نہیں رہتا نا تو اس کی لکڑیاں کام دے رہی ہوتی ہیں. لکڑیوں کی خاک بن جاتی ہے، وہ خاک بھی کام دے رہی ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ آپ نے ایک بیج بویا، اس بیج سے لے کر آخر تک اس کی جس عمر میں اس کے بعد میں یہ کام ہی کام دے رہا ہے، کام ہی کام دے رہا ہے، کام ہی کام دے رہا ہے. اب مٹی کو دیکھیں، مٹی پھر اینٹ بن جاتی ہے، اینٹ سے پھر درخت گھر بن جاتے ہیں. وہ ایک سائیکل ہے. ہوا، پانی، سمندر، بارش، بادل، پورا سائیکل دے گا. ہر چیز کسی سسٹم کے مطابق اللہ کی رحمت سے چل رہی ایک نظام بنا ہوا ہے. ہم نے اپنے آپ کو بے فضول قسم کے کاموں میں لگا کر اتنی خوبصورت زندگی کو، اتنی یوزفل زندگی کو اور بہت اچھے 24 آورس کو ہم نے بہت سارے غیر ضروری اور irrelevant کاموں میں ضائع کیا ہوا ہے. لہذا اگر کام کے کام کریں گے تو انشاءاللہ نہ کرنے والے کاموں سے بچ جائیں گے. مرحبا، ماشاءاللہ. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے.